الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آٹھویں کی اسلامیات کی لیکچر سیریز کا چوتھا لیکچر، جو کہ جڑا ہوا ہے ہمارے تیسرے لیکچر ہی سے، کہ حج اور اس کی عالمگیریت، جو آپ کا تیسرا چیپٹر تھا، اس کے متعلق کچھ باتیں مزید آپ سے عرض کرنا تھیں اور کچھ ریڈنگ بھی تھی. ابھی ابتدا میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ حج کی، اس حوالے سے ترجمہ اس کا کہ اللہ تعالیٰ تک قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، یہ اس آیت میں بتایا گیا. ترجمہ: اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، یعنی جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اللہ کو نہ تو ان جانوروں کے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کے خون کی ضرورت ہے، بلکہ اس تک، یعنی اللہ تعالیٰ تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ تو یعنی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون دل کی خوشی کے ساتھ اور ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پیاری چیز اس کی راہ میں قربان کر رہا ہے. تو یہ آیت ہمیں اس بات کا پیغام دے رہی ہے اور اس طرف متوجہ کر رہی ہے کہ انسان کا کوئی بھی کام ہو، نیکی کا، بھلائی کا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی ذات پاک کو خوش کرنے کے لیے ہو. ہمارا جو آخری ہیڈنگ تھی اس حوالے سے، وہ حج کی عالمگیریت تھی. اس میں اس کی ذرا میں ریڈنگ کر لیتا ہوں آپ کے سامنے. صفحہ نمبر آپ کا 24 ہے. مسلمانوں کے لیے حج ایک ایسا عالمی اور روحانی اجتماع ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور یہ مسلمانوں کی یکجہتی اور اتحاد کی علامت بھی ہے. مناسک حج کی ادائیگی کے دوران، مناسک پیارے بچوں، آپ نے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مناسک سے کیا مراد ہے اور حج کے مناسک کون کون سے ہیں. مناسک حج کی ادائیگی کے دوران مسلمان اخوت، مساوات، یکجہتی اور باہمی اتحاد کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں. نیز یہ روح پرور عالمی اجتماع اسلام کے رعب، دبدبہ اور قوت کی علامت بھی ہے. پھر یہاں آپ کے تقریباً 9 پوائنٹس ہیں جن کا کچھ ذکر ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا. آپ کے جوابات بھی تھے، جواب کا حصہ بھی تھے کچھ پوائنٹس یہاں پہ، لیکن میں یہ سارے پڑھے دیتا ہوں. پہلا ہے حج مساوات کا مظہر ہے، مظہر نشانی، یعنی اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے، یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سارے مسلمان وہ جہاں کہیں سے بھی آئے ہوئے ہیں وہ سارے آپس میں کیا ہیں، برابر ہیں. تو مظہر، نشانی، علامت. اور مسلمان حج کے موقع پر مساوات کا شاندار مظاہرہ کرتے ہیں. کوئی امیر ہو یا غریب، سب ایک جیسا لباس پہنے، وہ جسے احرام کہا جاتا ہے، سفید 2 چادریں مرد جو پہنتے ہیں، ایک جیسا لباس پہنے، ایک جیسے حالات میں رہتے ہوئے. ایک جیسے حالات یعنی سب، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، سب برداشت کر رہے ہیں، امیر غریب ہر ایک جیسے حالات میں رہتے ہوئے اور ایک ہی تلبیہ پڑھتے ہوئے مناسک حج ادا کرتے ہیں. تلبیہ: اللہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے. تو ایک ہی تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب ادا کرتے ہیں. خواہ وہ منا میں ٹھہرنا ہے، میدان عرفات میں جانا ہے، پھر مزدلفہ کی طرف روانگی ہے 9 کی شام کو، اور پھر منا میں آنا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے، سر کے بال منڈوانے ہیں، یا پھر طواف زیارت ہے. تو ایک ہی تلبیہ پڑھتے ہوئے سارے یہ مناسک ادا کرتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے حج کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں میں اخوت و بھائی چارے کا عملی نمونہ سامنے آتا ہے، عملی مثال سامنے آتی ہے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں کیسے. تو یہ اس کا پریکٹیکلی ایک مثال ہمارے سامنے اس کی آتی ہے. حج میں سادگی کی تربیت ملتی ہے. سادہ سی 2 سفید چادریں، ظاہر ہے یہ سادگی کی تربیت، خواہ کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو،
وہ ایک سادہ لباس میں ملبوس ہوتا ہے، ایک سادہ لباس اس نے پہنا ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ، احرام کا لباس شاہ و گدا کی تمیز کو مٹا دیتا ہے۔ شاہ یعنی بادشاہ یا امیر جو بھی ہے، اور گدا جو بھکاری ہے، بھیک مانگنے والا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تو ان کے فرق کو تمیز، ان کے فرق کو ختم کر دیتا ہے یہ احرام کا لباس، اور سب مسلمان ایک ہی خالق کے بندے دکھائی دیتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، حج بدنی، مالی اور روحانی تینوں قسم کی عبادتوں پر مشتمل ہے۔ نماز ہے تو وہ ارکان میں سے یا عبادات میں سے وہ صرف بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ ہے تو وہ صرف مالی عبادت ہے، حج جو ہے یہ بدنی اور مالی ان عبادات کا مجموعہ، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر اذکار ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے روحانی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں قسم کی عبادات کا مجموعہ ہے، بدنی، مالی اور روحانی۔ حج کے چونکہ پیسہ بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے انسان کا، اس لیے مالی بھی ہے، بدن کھپتا ہے انسان کو، آنا جانا یہ سفر سارا، جی حج کے مناسک ادا کرنے کے دوران تکلیف مشقت کا سامنا کرنا، تو اس لحاظ سے بدن کھپتا ہے، تو یہ بدنی عبادت بھی ہے۔ اگلا پوائنٹ، حج کے دوران مسلمانوں کو نظم و نسق کی بہت تربیت ملتی ہے، ڈسپلن، آپ سلیقے کی بڑی انسان کو تربیت ملتی ہے حج کے دوران، یعنی لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، تو انسان کو ایک نظم و ضبط کا وہاں پہ سبق ملتا ہے۔ بعض جگہوں پر مثلا طواف اور رمی کرتے ہوئے بیت اللہ کے وہ جو چکر ہیں ساتھ، وہ طواف ہو گیا، اور رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے وقت لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، لیکن وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، تو یہ نظم و نسق کی تربیت حج کے ذریعے ہمیں ملتی ہے۔ اور اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم جب حج کر کے اپنے علاقے میں واپس آئیں تو ہم ان چیزوں کو یہاں بھی قائم اور دائم رکھیں، یہ نہیں کہ بس وہ جو چیزیں ایسی سیکھیں ان کو وہیں چھوڑ کے آ جائیں، بلکہ اس نظم و نسق کا مظاہرہ اپنی باقی یہاں کی عملی زندگی، اپنے علاقے، اپنے مقام میں آ کے وہاں بھی اس چیز کا مظاہرہ کریں۔ جی، حج کے موقع پر مختلف اسلامی تنظیموں کے لوگوں کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو، اور اسلام اور مسلمانوں کے بہت سارے امور، بہت سارے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جاتا ہے، نیز مستقبل کا لائحہ عمل بھی مرتب کیا جاتا ہے، مستقبل کا پروگرام کہ کون سے مسائل درپیش ہیں اور ان مسائل کا حل کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کو مختلف علاقوں میں، خاص کر وہ علاقے جہاں پہ مسلمان مائنارٹی اور اقلیت میں ہیں، وہاں ان کے لیے کیا مسائل ہیں، مذہبی حوالے سے، دینی حوالے سے، ان کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، اور اس کے لیے کیا پروگرام مرتب کرنا چاہیے، کیا منصوبہ بنانا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی وہ آئیڈیاز وہاں ڈسکس ہوتے ہیں یہ چیز، تو یہ بھی ایک حج کا بہت بڑا فائدہ ہے اس کے فوائد میں سے۔ حج دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اتحاد اور یگانگت کی علامت ہے، متحد سب بھائی ایک ہیں، دنیا کے کونے کونے سے مختلف رنگوں، مختلف زبانوں اور مختلف نسلوں کے افراد مل جل کر رہتے ہیں، رنگ مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، نسلیں مختلف ہیں، لیکن آخر کون سی چیز ہے جو ان کو متحد کر رہی ہے؟ وہ دین ہے اور مذہب ہے، اسلام ہے جس نے ان کو متحد کیا ہے۔ تو یہ مل جل کر رہتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں، اس طرح دنیا بھر کے مسلمانوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک ملت ہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ جی، اور آخری پوائنٹ تھا اس حوالے سے، بیت اللہ شریف تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، دنیا بھر سے مسلمان سال میں ایک مرتبہ اس مرکز پر جمع ہوتے ہیں، مسلمانوں کا ایک مرکز پر اکٹھے ہونا، جمع ہونا ان کی وحدت کی علامت ہے، ان کے اتحاد اور ان کے اتفاق کی نشانی ہے یہ۔ اور حج حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجا آوری یعنی پورا کرنا یا کسی حکم پہ عمل کرنا، بجا لانا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجا آوری کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تو آخری آپ کا جو ہیڈنگ تھی حج اور اس کی حج کی عالمگیریت، یہ میں نے کچھ پڑھ لیا، اس کی ریڈنگ کر لی۔ اب میں ذرا دوبارہ کچھ سوالات کی طرف آ جاؤں۔ آپ کا یہ جو سوال نمبر 2 ہے، تفصیلی سوال ہیں کہ مناسک حج بیان کریں، تو جواب آپ کا کیا ہیڈنگ ہوگی؟ مناسک حج آپ کی ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 24 پہ، اور پھر صفحہ نمبر 24 پہ آ جائیں گے آپ، تو جواب شروع ہو رہا ہے لفظ مناسک، منسک کی جمع ہے، اور اس سے لے کے
آگے نیچے مقررہ مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں. جی جہاں پہ مقررہ مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں. جی یہ ایک یہ ہو گیا مقررہ مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں. اس کے بعد نیچے اگلا آپ کا یہ آیت جہاں پہ لکھی ہے جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی تھی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اس آیت کو چھوڑ کے نیچے ہے 2 لائنیں ہیں حج اور حج کی عالمگیریت کے اوپر. آخری 2 لائنیں حج کے دوران نیت کرنا، احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا یعنی لبیک اللہم لبیک، وقوف عرفہ، عرفات میں ٹھہرنا، طواف زیارت کرنا، یہ فرض ہیں یہ. اور پھر اس کے بعد آخر میں ہے اور طواف وداع کرنا حج کے واجبات میں سے. یہ بھی صفحہ نمبر 24 میں ہے. یہ 2 پوائنٹس آپ کے یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہوں گے مناسک حج بیان کریں. اگلا سوال تھا جیم حج کی عالمگیریت. یہ سوال نمبر 2 میں جیم جو ہے چونکہ الف تو ہم نے کر لیا تھا، ابھی مناسک حج بے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد حج کی عالمگیریت جیم ہے، ہیڈنگ ہے حج کی عالمگیریت. یہ آپ کے صفحہ نمبر 24 پہ یہ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تھے پچھلے اس میں بھی. تو یہ کوئی پوائنٹس میں نے آپ کو پہلا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں ہے، اور پھر اس کے بعد 8واں پوائنٹ ہے ایسے. جی تو ضروری نہیں کہ یہ پوائنٹس ہوں آپ کے ان میں سے ان 8 پوائنٹس میں سے 9 کو چھوڑ کے، چونکہ وہ ہمارے ایک اور سوال کا جواب ہے مختصر میں ہے کا جواب ہے سوال نمبر 2 میں. تو اس لیے اس کو چھوڑتے ہوئے باقی جو 8 پوائنٹس ہیں ان 8 پوائنٹس میں سے جو آپ کے دل کو وہ کوئی اور پوائنٹ بہتر لگتا ہے وہ اگر آپ لے لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. جی سوال نمبر 3 مختصر سوالات ہیں. جی پہلا تھا کہ حج کے سوال نمبر 3 میں جو ہمارا رہتا تھا کہ کوئی شخص سوال نمبر 3 میں دال جو حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے تو اس کے لیے حدیث نبوی میں کیا وعید آئی ہے، کیا سزا آئی ہے، کیا اس کو دھمکی دی گئی ہے. تو یہ ہمارے صفحہ نمبر 23 پہ بالکل آخری 3 لائنیں ہیں. یہ سوال نمبر 3 کا جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس صاحب استطاعت شخص کو، ابھی میں آگے عرض کروں گا کہ صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے. صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو، اور نہ کوئی روکنے والی بیماری میں وہ مبتلا ہو، اور پھر بھی حج کیے بغیر مر جائے تو وہ ایک مسلمان کی نہیں بلکہ کسی نصرانی یا یہودی کی موت مرے. یہ سوال نمبر جو ہمارا ہے 2 اس کے ہے کا جواب ہے چوتھے پوائنٹ کا، دال کا جواب ہے کا نہیں دال کا، جو حج کی استطاعت ہے. جی آگے ہے پوچھا گیا ہے حج کس طرح مسلمانوں کی وحدت کی علامت ہے. تو یہ آپ کا صفحہ نمبر 25 پہ بالکل آخری 2 لائنیں ہیں جو حج کی عالمگیریت کا 9واں پوائنٹ تھا. بیت اللہ شریف تمام مسلمانوں کا مرکز ہے. دنیا بھر سے مسلمان سال میں ایک مرتبہ اس مرکز پر جمع ہوتے ہیں. مسلمانوں کا ایک مرکز پر جمع ہونا ان کی وحدت کی علامت ہے. یہ سوال نمبر 2 میں آپ کے ہے کا جواب ہے. جی سوال نمبر 2 ہی میں واو ہے، واو اگلا پوائنٹ اگلا جو جز ہے صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے. جی صاحب استطاعت سے مراد جی صاحب استطاعت کے معنی ہیں طاقت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا. استطاعت طاقت کو کہتے ہیں. حج اس شخص پر فرض ہوگا جس کے پاس 2 قسم کے اخراجات موجود ہوں. نمبر 1 حج کے سفر کا خرچ موجود ہو، اور نمبر 2 اس کی عدم موجودگی میں گھر کے باقی تمام افراد کے کھانے پینے اور دوسری ضروریات کا خرچ بھی اس کے گھر میں موجود ہو. تو یہ 2 قسم کے اخراجات اور خرچ جس کے پاس موجود ہوں وہ شخص صاحب استطاعت ہے اور اس پہ حج فرض ہے. یہ ہمارے کچھ جو حصہ اس کا حج اور اس کی عالمگیریت والے سبق کا کچھ جو رہ گیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. اور جہاں تک اس کی سوال نمبر 3 میں آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں یا ٹرو فالس ہیں ان کو میں ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں.
سوال نمبر 3 میں الف ہے، حج کے لغوی معنی ہے، تو یہ اس کا جواب دوسرے نمبر پہ ارادہ کرنا۔ جی بے میں ہے حج فرض ہوا، تو تیسرا نمبر اس کا جواب ہے 9 ہجری میں۔ جی جیم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنے حج کیے؟ تو پہلا ہے اس کا جواب 1 حج کیا۔ جی دال ہے لفظ مناسک کس کی جمع ہے؟ تو یہ نمبر 3 پہ اس کا صحیح جواب درست لکھا ہوا ہے منسک، میم پہ بھی زبر ہے اور سین پہ بھی زبر ہے، نون ساکن ہے کاف ساکن ہے، منسک۔ جی اس کا ویسے معنی قربانی ہوتا ہے یا قربانی کی جگہ، قربانی کا وقت۔ جی ہے حج اسلام کا رکن ہے، اس کا صحیح جواب نمبر 4 پہ ہے، 5واں رکن ہے۔ آگے ٹرو فالس ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق ہے کہ اس کے گھر کا طواف کیا جائے۔ جی ٹھیک، اس کے گھر کا حج کیا جائے، حج۔ جی بے ہے حج 8 ہجری میں فرض ہوا، تو یہ فالس ہے، ٹرو نہیں ہے بلکہ 9 ہجری میں ہوا۔ جی جیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج 8 ہجری میں کیا، فالس ہے، آپ وسلم کا پہلا حج وہ 10 ہجری میں تھا جیسے پیچھے کتاب میں ہے۔ دال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف 1 حج کیا، جی یہ صحیح ہے۔ اور آخری ہے بیت اللہ شریف مسلمانوں کا روحانی اور اجتماعی مرکز ہے، یہ بھی ٹرو ہے، ٹک کرنا ہے اس کو، صحیح ہے یہ بھی آپ کا سوال۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔